مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پوری امت کے لیے بڑا خسارہ۔ حضرت مرحوم کے انتقال پر محتمم دارالعلوم دیوبند و سرکردہ علماء اکرام کا اظہار تعزیت۔ ممتاز بزرگ عالم دین اور ترجمان اہل سنت دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر سے علمی حلقوں کی فضا مغموم ہو گئی۔ ذمہ داران دارالعلوم دیوبند کے علاوہ دیگر سرکردہ علماء حضرات نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کے انتقال کو ملت اسلامیہ کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا موصوف کی رحلت پوری امت کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ خانوادہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے چشم و چراغ، مسلک اہل سنت کے بے باک ترجمان، عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناد اور محافظ اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے عظیم مجاہد تھے۔ عظمت صحابہ کا دفاع اور تحفظ ختم نبوت کی ترجمانی ان کی خاص شناخت بن گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سمیت متعدد مرکزی اداروں کے رکن شورا اور جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے اہم ارکان میں شامل تھے۔ ان کے انتقال سے علماء اور ملت اسلامیہ کی صف میں عظیم خلا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی کے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ معروف عالم دین مولانا مفتی سید عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ ترجمان اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نور اللہ مرقدہ کا دور دور تک ان کا کوئی بدل اور ثانی دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت مرحوم کی شخصیت علم و عمل، درس و مطالعہ، تواضع و خوش اخلاقی اور اہل حق کے معتبر اور بلند پایہ ترجمان کی حیثیت سے متعارف اور مسلم تھی۔ مرحوم نے اپنے جد بزرگوار امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی نور اللہ مرقدہ کی فکری وراثت کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالا اور دفاع صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے موضوع پر امت کی درست ذہن سازی کا جو فریضہ انجام دیا ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے درج رہے گا۔ مفتی عفان منصور پوری نے کہا کہ شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید و تنقیص کا نشتر چلانے والوں کی صفوں میں حضرت مرحوم کا نام ہی بھگدڑ مچانے اور زلزلہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ آپ صاحب طرز خطیب، بالغ نظر عالم دین، بہترین مفسر، شارح حدیث اور دردمند دل رکھنے والی شخصیت کے مالک تھے۔ اس حادثہ جانکاہ کے موقع پر ہم حضرت مرحوم کے برادران، صاحبزادگان اور جملہ اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ان کی مغفرت تامہ فرمائے، درجات بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور تمام پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ یہ میرے لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے۔ مولانا کی رحلت سے دل کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ان کے چلے جانے سے علمی و ملی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ اپنی سادگی، منکسر المزاجی، ملنساری اور انسانیت نوازی کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگوں میں مقبول تھے۔ مولانا کا بدل مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ مولانا عبدالعلیم فاروقی عظیم خانوادے کے بہت ممتاز فرزند تھے، چشم و چراغ تھے، عالم ربانی تھے، مصلح تھے، ملی و قومی رہبر تھے اور ملک و ملت کے لیے جب بھی کوئی چیلنج سامنے آتا تھا تو بہت جرأت کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اور ملک کی وفاداری اور ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے کہا کہ ملک کے نازک ترین حالات ہیں، اس وقت ہمارا ملک بدترین دور سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں ایسے رہبروں کی جدائی یقیناً بہت بڑا حادثہ ہے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کے بھائی مولانا عظیم فاروقی نے کہا کہ مولانا کی خدمات ہمہ جہت ہیں جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی نے لکھنؤ کے شوکت احاطے میں دارالمبلغین میں قیام کیا جہاں سے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے تھے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی مدح صحابہ جلوس کے روح رواں تھے۔
سن 1998 عیسوی میں لکھنؤ کی کمشنری میں 19 روز بحث و مباحثے کے بعد شیعہ اور سنی کے مابین ایک صلح نامہ جس میں شیعہ کے 9 جلوس اور سنیوں کے 1 جلوس نکالنے پر اتفاق ہوا۔ مولانا کی کاوشوں سے لکھنؤ میں امن، چین اور سکون برپا رہا اور یہی وجہ ہے کہ سبھی طبقے کے لوگ مولانا کی کاوشوں کو سراہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علمی میدان میں بھی انہوں نے بے مثال خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ملک اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی نے ہمیشہ گنگا جمنی تہذیب کے قیام کی اپیل کی لیکن دین سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی منفرد شناخت کے حامل تھے۔ ان کے انتقال سے قوم اور ملت کا بڑا خسارہ ہوا ہے۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی نبر اللہ مرقدہ کی خدمات اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کی اشاعت کے لیے بہت نمایاں ہیں، اور حضرت کے صاحبزادے اور حضرت کے جانشین مولانا عبدالعلیم لکھنوی رحمہ اللہ تعالی جو کہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے، ندوۃ العلماء کی شورا کے رکن تھے، بہت بڑے آدمی تھے، صاحب علم تھے، صاحب تقویٰ تھے۔ موجودہ دور میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، تادیر ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ میں اس موقع پر حضرت کے اہل خانہ، حضرت کے متعلقین، حضرت کے تلامذہ سے تعزیت کرتا ہوں اور اپنے تمام تلامذہ، متعلقین اور محبت کرنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جانشین امام اہل سنت کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے رفع درجات کریں، اہل خانہ سے تعزیت کریں، اصالہ ثواب کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور میرے اس پیغام سننے والے تمام حضرات و خواتین کو اپنے اکابر اہل سنت والجماعت کا خادم بنائے، نوکر بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر تمام اہل سنت والجماعت کے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے جانے کے موقع پر دل گرفتہ نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، اس میدان میں خود کو کھڑا کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے عقائد کو سیکھیں، اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد کو بیان فرماتے رہیں، اپنے مسائل کو بیان فرماتے رہیں اور احسن طریقے سے فتنوں کا رد فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسی جماعت کو رکھنا ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس میں شامل فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ انجمن اہل سنت والجماعت ممبئی کے جنرل سیکرٹری مولانا رشید احمد ندوی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ امام اہل سنت کے جانشین، جمعیت علماء ہند کے سابق ناظم عمومی، دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا مولانا عبدالعلیم فاروقی کا انتقال ملت اسلامیہ ہندیہ کا عظیم خسارہ ہے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی موجودہ وقت میں اہل سنت والجماعت کی مسلمہ ترجمان تھے۔ علاوہ ازیں دارالعلوم زکریا دیوبند کے محتمم مفتی شریف خان قاسمی، جامع مسجد کلان سہارنپور کے منیجر مولانا فرید مظاہری، مسلم فنڈ دیوبند کے منیجر سہیل صدیقی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا ندیم الواجدی، جامعہ الشیخ حسین احمد مدنی کے محتمم مولانا مزمل علی قاسمی، جامعہ دعوت الحق معینیہ رامپور کے ناظم اعلیٰ مولانا شمشیر قاسمی، جامعہ قاسمیہ دارالتعلیم وسنا دیوبند کے محتمم مولانا محمد ابراہیم قاسمی وغیرہ نے بھی مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حفاظت جیسے عظیم کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا کے ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں دینی، ملی و علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور سرمایہ آخرت ہے۔